Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, with the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. Allah ke paak naam se we start a Coffee with CEO session by CEO Club Pakistan. This session basically is focused on two areas. The first is we seek guidance from the CEOs and the entrepreneurs for the young people. And second objective is we seek direction for the young people and the CEO. Because in Pakistan, people are very talented, but they are directionless. They need lot of inspiration. They need lot of the right direction. So today we have a very exclusive our guest. بہت ہی خوبصورت انسان ہے جنید افضال صاحب، جو کہ چیئرمین ہے نووا گروپ آف کمپنیز کے. نووا جو ہے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک نیا بینچ مارک ہے. انہوں نے ٹوٹل آ کے اپنی گیم چینج کیا، ایک ہائی اینڈ کوالٹی آف لائف انہوں نے دیا ہے ڈسپائٹ آل دا چیلنجز. تو ہم آج کی جو کنورسیشن ہے، یہ جو گفتگو ہے، ان سے سیکھتے ہیں پاکستان کے کیا اس سیکٹر کے چیلنجز ہیں، اور پھر ان کا جو CSR ہے، جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو ان کے جو کانٹریبیوشن ہے، وہ بھی ہم ان سے پوچھ لیں گے. سب سے پہلے جنید بھائی آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. آپ اتنی ایج میں مطلب اتنے بڑے بڑے کام آپ نے کر لیں، اتنی بڑی امپائر بنا لی. کیا اسٹوری آف پین اینڈ پرائڈ ہے؟ کیا وہ پین تھی؟ کیونکہ ہر بندہ نا سر پرائڈ دیکھتا ہے، اچیومنٹس دیکھتا ہے، اس کی پیسہ دیکھتا ہے، گاڑیاں دیکھتا ہے، لیکن پین کوئی نہیں دیکھتا. وٹ آر دا پین پوائنٹس اینڈ وٹ آر دا پرائڈ پوائنٹ فار یو سر؟ اوور ٹو یو. سر تھینک یو ویری مچ. ایک تو مجھے آپ کے شو میں انوائٹ کرنے کا. آئی وڈ سے کہ دیر آر ڈفرینٹ اسٹیجز آف مائی لائف جس میں کچھ سینس آف اچیومنٹ جو ہے، جب تک آپ کچھ نیا کچھ اچیو نہیں کر لیتے، آئی وڈ سے دیٹ اللہ ہیز بین ایکسٹریملی کائنڈ اینڈ آئی ہیو بین اچیونگ اے لاٹ آف امپاسبلس. واو. اونلی بیکاز آف Allah's blessing. سبحان اللہ. سو ان ساری اسٹیجز پہ جب آئی واز ورکنگ فار پبلک سیکٹر آرگنائزیشن، اس ٹائم پہ بھی وی اچیوڈ لاٹ آف امپاسبلس اینڈ آئی واز تھنکنگ دیٹ آئی نو اے لاٹ. بٹ آفٹر دیٹ جب میں نے فیملی بزنس جوائن کیا تو امیڈیٹلی آفٹر دیٹ آئی ریئلائزڈ کہ شاید میں ایک کنویں کا مینڈک تھا. اچھا. بیکاز دیر واز اے ہیوج ہورائزن، اے ہیوج یونیورس آؤٹ سائڈ، جس میں کہ وی ور لیونگ ان اے ویری لمیٹیڈ فریم آف مائنڈ. تو وہاں پہ پھر ہم نے وی اسٹارٹیڈ اے پروجیکٹ. اس پروجیکٹ کو ایک پیک پہ لے کے گئے. اس پیک پہ لے جانے کے بعد آئی واز تھنکنگ کہ میں بزنس سائڈ پہ آئی نو اے لاٹ. بٹ دین when we started Nova in 2016, we first of all started the Nova City Schools, and ایک totally different horizon جو ہے وہ ہمارے لیے کھولا نیا. ایجوکیشن کو لگتا ہے آپ کا کوئی دل کے پاس ہے یہ سبجیکٹ؟ سر میرا آپ نے یہ اس کو شروع کیا؟ میرا یہ خیال ہے، پرسنلی میرا یہ خیال ہے، مے بی a lot of people will differ from it, but a lot needs to be done in the education sector of Pakistan. کیا ایجوکیشن ایمرجنسی لگنی چاہیے؟ آل اوور دا گلوب ایجوکیشن جو ہے از کنسیڈرڈ ٹو بی، آپ جب تک آپ کی اسکول کی ایجوکیشن ہے تو بچوں کو سکھایا جاتا ہے ہاؤ ٹو لیو. ان کو ایک بیسک ایجوکیشن دی جاتی ہے اباؤٹ آل دا سائنسز اینڈ آرٹس اینڈ ایوری تھنگ، بٹ ان کو ہاؤ ٹو لیو، ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ سٹیزن، آپ ایک ریسپانسبل سٹیزن کیسے بنتے ہیں. جی آئی ول گیو یو این ایگزامپل دیٹ ان دا لیٹ 60s آفٹر 70s جاپان واز جسٹ لائک اے نیشن لائک اس. دیر ور ایشوز بہت سارے ان کے ہماری طرح سے سملر تھے. مجھے ایک میرے دوست وہاں پہ اسٹڈی کرنے گئے تو انہوں نے بتایا کہ اٹ واز ویری نارمل ان جاپان ان 70s کہ آپ کسی کو ٹائم دیتے ہیں تو وہ 3 گھنٹے بعد پہنچتے ہیں. بٹ واٹ ریولیوشنائزڈ دا جاپنیز نیشن، انہوں نے اپ ٹل ایج 7 جو ہے بکش نالج ختم کر کے صرف ایٹیکیٹس اینڈ مورل اینڈ ان کی ویلیوز پہ کام کیا. سو آئی بلیو دیٹ ٹوڈے جاپنیز آر دا موسٹ سویلائزڈ نیشن آن دس پلانٹ. کوئی شک نہیں. اور ایک وہ ایکسٹریم تھی، اور ایک یہ ایکسٹریم ہے کہ اگر ان کی ٹرین جو ہے وہ 3 منٹ لیٹ ہو جائے تو وہ اپالوجی کا لیٹر سب کو دیتے ہیں سو دیٹ وہ جا کے بتا سکیں. اور لوگ سو بھی کر دیتے ہیں اب لیٹ ہو گئے ہوئے. تو ہاؤ دس ریولیوشن انہوں نے ایک 50 ایئرز میں یہ ایک کیسے ڈیولپ کیا یہ اپنے بیہیویئرس کو.
سو میرا خیال میں اٹ واز اونلی تھرو ایجوکیشن. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارا کور ویلیوز تھیں فار دا اسکول, وہ کیا تھی؟ اٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان وی ڈیولپڈ اے کریکولم فار ایتھکس اینڈ مورل ویلیوز. واو. ہم نے ایتھکس اینڈ مورل ویلیوز پہ کام کیا. آپ ابھی ذکر کر رہے تھے ایز اے لیڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم نے ایتھکس اینڈ مورل ویلیوز کو ریلیٹ کیا اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ. ماشاء اللہ. انفارچونیٹلی ہمارے بچے جو ہیں ابھی, یا ایون ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم بچوں کے ساتھ اسپینڈ کر سکیں. ہماری فیملی بانڈنگس جس طرح سے جو بچے ٹائم اسپینڈ کرتے تھے اپنے دادا کے ساتھ, دادی کے ساتھ, نانا نانی کے ساتھ, شاید ہم لوگوں کا سوشل سسٹم جو ہے وہ اب اس سے کافی ڈفرینشیٹ کر چکے ہیں. اور ایک ٹپیکل ہاؤس ہولڈ کی لائف جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں نے صبح 6 بجے اٹھنا ہے, انہوں نے اسکول جانا ہے, اسکول سے واپس آئیں گے, انہوں نے 3 بجے واپس آتے ہیں, 2 بجے واپس آتے ہیں, لنچ کرنا ہے, لنچ کرنے کے بعد قاری صاحب آ جائیں گے, ہوم ورک شروع ہو جائے گا, ٹیوشن شروع ہو جائے گی, شام کو رات کو شاید آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ کچھ کھیل لیں گے یا اور اس کے بعد وہ پھر سو جاتے ہیں. تو اس ساری چیز کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہمارا جو مین فوکس تھا وہ فوکس بچوں کی کریکٹر ایجوکیشن پہ تھا. دیٹ از نمبر 1. وی ٹیک پرائڈ دیٹ وی ور دا فرسٹ اسکول آف دا ریجن جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیم با ترجمہ شروع کروائی. ہیونگ سیڈ دیٹ, وی آر دا اونلی اسکول وچ از ٹیچنگ روبوٹکس. ماڈرن جو آپ کے جو جی, یہ دس از اے کمپلسری ایجوکیشن جو کہ دبئی میں ہر اسکول میں مینڈیٹری ہے. وہ روبوٹکس ہم گریڈ پریپ سے جو ہے پری اسکول سے ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے انٹرپرینورشپ جو ہے وہ بھی گریڈ پریپ سے ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ان کو وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. جی, اٹس اے کمپلیٹ مائنڈ سیٹ انٹرپرینورشپ. آپ ہمارے بچوں کا کانفیڈنس جو دیکھیں نا, مطلب نارملی پیپل جو پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ گریڈ 5 کے بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں دوسرے اسکولس کے گریڈ 5 کے بچوں کو ہمارے گریڈ 1 کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. جنید, آپ اتنا کام کریں, کتنے بچے پڑھ رہے ہیں اس وقت, کیا اسٹرینتھ ہے, آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس اس ٹائم پہ جو نووا سٹی اسکول ہے, نووا سٹی پبلک اسکول میں دیر از اے اسٹرینتھ آف آلموسٹ 2500 اسٹوڈنٹس. ماشاء اللہ. اور جو ہم پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ تقریباً 1200 اسٹوڈنٹس ہیں, جو کہ ایڈڈ بائی زمرد خان صاحب, جو ہمارے زمرد خان صاحب جو پاکستان سویٹ ہوم آرفنیج رن کر رہے ہیں, تو ان کے اسکولس بھی جو ہے وہ ہم رن کر رہے ہیں. اینڈ الحمد للہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارا رزلٹ آیا ہے میٹرک کا ان بچوں کا. جی جی. اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ اب ٹل 96% جو ہے ان بچوں نے نمبر لیے ہیں ان 9th and 10th. تو ہی واز ویری ہیپی. ان فیکٹ وی آر سیلیبریٹنگ اٹ آن 6th of September. جنید, ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو اصل چیز ہے نا اس ملک کے اندر تعلیم کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اچھا استاد نہیں ملتا. وی ڈو ناٹ فائنڈ اے گڈ, کیونکہ ہم پیسہ خرچ کر دیتے ہیں, بلڈنگس بنا دیتے ہیں, ان کو کمپیوٹر لیبس بنا دیتے ہیں, لیکن ویئر از اے ٹیچر ڈیولپمنٹ. لوگ تو جہاں بچوں کو جو CSS نہیں کر پاتا, یا کوئی ڈاکٹر وہ ٹیچر بن جاتا ہے, یا جس بچے کی شادی نہیں ہوتی, تو اس ٹیچر کے اوپر کیونکہ اتنی آپ نے جو پروڈکٹ نکالنی ہے اس کے لیے آپ کو ان پٹ جو ہے وہ ٹیچر ہے, تو اس کے اوپر کیا آپ کی ایفرٹس ہیں؟ جب ہم نے اسکول رن کرنا اسٹارٹ کیا تو دس واز دا فرسٹ پرابلم وچ وی فیسڈ, اینڈ اس کا سلوشن صرف ایک مجھے ملا. اینڈ الحمد للہ وی آر رننگ ٹیچرس ٹریننگ پروگرام آن ریگولر بیسس. اور ہم فرسٹ ہینڈ راس جیسے بچوں نے بیچلرس کیا ہے, بچے بچیاں, ان کو ہم لیتے ہیں انسٹیڈ آف کہ ایک انسان جس کی عادت پکی ہو گئی ہے, جس کا 30 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, جو اس کنونشنل سسٹم کے تحت چل رہا ہے, اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ فار اس ٹو مولڈ دوز ٹیچرس. تو اس کے لیے ہمیں اپنے سسٹم میں اڈیپٹیشن کے لیے جو ہے ہم نے فریش اسٹوڈنٹس کو لیا. ہم ان کو ڈیورنگ ٹریننگ بھی اسٹائپنڈ دیتے ہیں, ٹھیک, اور آل دوز جو گریجویٹ ہوتے ہیں اس ٹریننگ پروگرام سے ان سب کو کنفرم جاب دیتے ہیں. ان کو کریئر پاتھ مل جاتا ہے کہ جی دس از مائی کریئر. ایگزیکٹلی. تو اس کی وجہ سے ہمیں دے سائن اے بانڈ آف 2 years فار ورکنگ ود اس. اس کے ہمیں بہت امیزنگ ریزلٹس آئے. کچھ لوگ 2 سال بعد, 3 سال بعد, 4 سال بعد جب ہمیں چھوڑ کے گئے تو
ایسا بھی ہے کہ ہمارے اسکول کے جو ٹیچنگ اسسٹنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ اسکول میں جا کے کوآرڈینیٹرز اور پرنسپل بھی آئے ہوئے ماشاء اللہ. تو لیکن آپ نے تو یہ جو آج کل سو کالڈ انگریزی میڈیم اسکولس اتنے ہیوی ان کی وہ جو فیسز ہیں وہ جو عام بندہ ایون کہ مڈل کلاس کا بندہ یا سفید پوش نہیں افورڈ کر سکتا تو وہ تو آپ کے خلاف ہو گئے ہوں گے کہ جناب یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, ہماری تو دکانداری بند کر دی. میں نام نہیں لوں گا اسکولوں کے, یہ سو کالڈ بیکن سٹی اسکول جو بنے ہوئے چینیں بنی ہوئی ہیں, دے آر دا مشین میکنگ, یہ تو ریل اسٹیٹ سے زیادہ پیسہ یہ کما رہے ہیں. تو یہ تو آپ کے خلاف نہیں ہوگے کہ یہ آپ ہمارے بچوں کو ہمارے کلائنٹس کو خراب کر رہے ہیں. یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ ہم ایک نووا سٹی پریمیئر اسکول رن کر رہے ہیں. That premier school is IB based. میں اگین میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جو IB انٹرنیشنل بیکلریٹ سسٹم ہے آئی تھنک اٹ از مچ بیٹر سسٹم. اور although it is very difficult to get their accreditation اور ان کا جو ٹیچرس کی کوالٹی ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے اچیو کرنا. اوکے. سو ہم نے جو ان کا بھی پروگرام رن کر رہے ہیں بیکاز وی ہیو اے نو ہوم ورک پالیسی ان دا IB سسٹم. بچے اپنے بیگس جو ہیں وہ شروع سے اسکول چھوڑ کے جاتے ہیں. بچوں کو اسکول میں لنچ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں, اسنیکس بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں, جسٹ ٹو ہیو اے اسٹینڈرڈائزڈ انوائرمنٹ فار ایوری ون. ویری گڈ. اور یہ ساری آپ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں سارے, ان کو یا کوئی سپورٹ ملتی ہے, کوئی ڈونیشنز آتے ہیں؟ وی ڈونٹ گو فار ڈونیشنز, کیونکہ ایسے اسکول جو ہوتے ہیں نا وہ پھر ڈونیشن بیسڈ ہوتے ہیں جس کی وہ چیزیں ان کی کوالٹی وہ مینٹین نہیں کر پاتے. نہیں سر, کیونکہ کمرشل ہوگی نا سب کچھ انفارچونیٹلی. دس از اے پیشن اینڈ اس میں ہم خود اس کو انٹرنلی سپورٹ کرتے ہیں. یہ اللہ نے آپ کو بڑا یہ ظرف دیا اور بہت. سر کمنگ ٹو دا نیکسٹ پارٹ, مجھے نووا کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے اتنا بڑا برانڈس, لاہور, پھر پشاور, پھر اسلام آباد, آپ کے لاہور میں بھی میں ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کا برانڈ چل رہا ہے, لوگ کام کر رہے ہیں, اس کو ماشاء اللہ یہاں تک لے کے آیا کیونکہ اب ہمیں ایک اور ملک ریاض ہمیں چاہیے, یا جیسے جو نا بحریہ کا ایک ایسا کچھ عرصہ پہلے کانسیپٹ دیا تھا. تو وائی نووا از ڈفرنٹ فرام ادر؟ اتنی مشروم گروتھ ہوئی نا ہاؤسنگ سوسائٹیز میں, تو ان ایتھیکل بہت ہے, لوگ ڈلیور نہیں کر پاتے اپنے کمٹمنٹس کو, تو وائی نووا از ڈفرنٹ؟ سر مے بی نمبر ون ریزن از دیٹ آئی آفن سے دیٹ اٹ از ان مائی بلڈ, کیونکہ میرے فادر نے 1976 میں پہلی سوسائٹی بنائی تھی جب لوگوں کو سوسائٹیز کا پتہ. وہی نا. نمبر ٹو, جب میں نے فیملی بزنس جوائن کیا 2006 میں, تو اس ٹائم پہ جو 2002 سے 2006 کا بوم تھا when everybody tried to become a real estate developer, وہ بوم ختم ہو چکا تھا, وہ ببل برسٹ ہو چکا. وہ ہر 10 سال میں آتا ہے, ایک ببل آتا ہے اور برسٹ ہوتا ہے. وہ جو ٹائمز آف کرائسس تھا when it was difficult for people to meet their ends meet, اس ٹائم پہ what I realized that it is the delivery which matters. True. The requirement is still there. There is a huge gap between the provisioning of the housing units, plots and the requirement in any part of this country. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے جو ایکچولی جو ڈلیور کرنا چاہتے ہیں, جو ڈلیور کر رہے ہیں, their business will always flourish. In fact, in these times of crisis جو آن گراؤنڈ جن کی پرفارمنس بہتر ہے وہ ابھی بھی وہ اور زیادہ ان کی سیلز ڈبل ہو گئی ان کی سیلز, because then people get choosy on the basis of the savings they can make. If somebody is making, اگر اکنامک سچویشن بہتر ہے, ایکسٹرا سیونگس ہیں, تو پیپل ٹینڈ ٹو ٹیک مور رسکس. ایسی سچویشن میں جب تھوڑا سا اکنامک کرائسس ہوتا ہے, لوگوں کے ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں ان رسپیکٹ ود انکم, تو وہ پھر تھوڑا زیادہ ریسرچ کرتے ہیں, زیادہ سرچ کرتے ہیں, تو اس میں جینوئن ڈیولپرز کو فائدہ ہوتا ہے. سر آگے چلتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ کووڈ بھی آ گیا, آپ لوگوں نے کووڈ میں بھی سروائیو کیا, بلکہ تھرائیو کیا جو ریل اسٹیٹ اسٹارٹ, لیکن پھر ساتھ کچھ چیزیں ڈائنامکس چینج ہوں گی, جیسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی نمبر 1, پھر اکنامک انسٹیبلٹی نمبر 2, جس کے اندر ڈالر کی پرائسز اور خاص کر پیٹرول, اور اس کے علاوہ جو ہماری کاسٹ آف لیونگ جو تھی سر وہ اب چلے گی, اور خاص کر ہٹ پڑا مڈل کلاس کو. تو اس سارے سینیریو میں اس سیکٹر کے اوپر کیا ایفیکٹ آیا, اور نووا نے اس کو کیسے اس کرائسس کو مینیج کیا؟ دیکھیں, ہمارا ایڈوانٹیج سب سے بڑا یہ رہا کہ ہمارے پاس لینڈ اویلیبل تھی.
اینڈ ہیوج چنک میں, ہیوج کوانٹٹی میں ہمارے پاس لینڈ آج بھی اویلیبل ہے, وچ از وے مور ان ایکسیس ٹو واٹ وی ہیو سولڈ. ٹھیک. تو ایک تو ہمیں اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج رہا. جو کنسٹرکشن کاسٹ اوپر چلی گئی ہیں, ڈیفینیٹلی اٹ ہیز میڈ اٹ ڈیفیکلٹ. سیمنٹ, اسٹیل, یہ بیسک جو ان پٹس ہیں جی, اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے بلڈرس کو, میں آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف مائی فرینڈس ہو از اے بگ نیم ان ہیئر ان اسلام آباد, تو دے ہیو کلوز ڈاؤن دیئر 2 projects. اللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ this real estate sector is a key factor, one of the main pillars in the economy of Pakistan. So it should be facilitated to the maximum because اس سے allied آپ کی jobs بہت create ہوتی ہیں. 40 اس کے اندر جو ایکو سسٹم ڈیولپ ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کو آپ چائنا میں اگر جا کے آج بھی اناؤنس کرتے ہیں کہ جی I want to open a company or a business and you want to give 100 jobs, تو ان کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس آپ کو آ کے فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیں گے. وہ 1 ونڈو ہے, سارا کچھ آپ کو 10 جگہ نہیں جانا پڑتا, تو وہ امیڈیٹلی آپ کو سپورٹ ہو جائے گی بیکاز دیٹ پرسن از گوئنگ ٹو گیو 100 جابس. ٹھیک. دس انڈسٹری ہیز بین کریٹنگ جابس اینڈ دیر آر لاٹ آف ادر جابس کمنگ. پھر ایک سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے, اس سوسائٹی میں سوسائٹی تو جو کام کر رہی ہے, اگر لوگ گھروں کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں, لیبرس کو کام مل رہا ہے, کانٹریکٹرس کو کام مل رہا ہے, ایوری تھنگ اس میں. پھر الائڈ جو انڈسٹریز جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 40 انڈسٹریز ہیں, سو اٹس اے کمپلیٹ ایکو سسٹم لائک یو مینشن اینڈ اٹ شوڈ بی فیسیلیٹیٹڈ ٹو دا میکسیمم. لیکن وٹ دا سپورٹ یو آر گیٹنگ, شروع میں انیشیل گورنمنٹ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے بہت سپورٹ دیا, انہیں ایمنسٹی بھی دے دی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو, اس کے بعد کافی زیادہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے بعد پھر مزید ابھی لیٹسٹ جو ہے انہوں نے دیکھا جی آپ بزنس تو کوئی اور ہی نہیں, ان کے پیچھے پڑ جاؤ, اور مزید ٹیکسز لگا دیے. اب اس میں جیسے آپ نے کہا کاسٹ آف جو کنسٹرکشن کی چیزیں اوپر جانے سے, اور پلس جو ہوتی ہے وہ رہی صحیح کثر ٹیکسز نے کر دی. وٹ ڈو یو سے کہ گورنمنٹ آپ فیسیلیٹیٹر ہے یا گورنمنٹ خود اس سیکٹر کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ Sir, I think this is a time of crisis for the government as well. However, جو آپ کو جتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے, ٹیکسز کم رکھیں گے, جتنے لوگ اس کام میں آئیں گے, تو اس کے اوپر ایک تمام اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کر کے ایک ایسی پالیسی بننی چاہیے جس میں کہ گورنمنٹ بھی فیسیلیٹیٹ ہو جائے, ڈیولپرز بھی فیسیلیٹیٹ ہو جائیں اور بزنس فلرش ہو. اور ایک اور کانسیپٹ ہے اس کے اوپر آپ کی میں رائے لینا چاہوں گا جنید, کہ ایک جو مڈل کلاس کا آدمی ہے اس کی جو پاکٹ سائز بڑا شرنک کر گیا ہے, اور اس کے لیے اب اس کو جو لو کاسٹ اینڈ افورڈیبل ہاؤسنگ کا جو کانسیپٹ تھا, جو کسی زمانے میں ہمارے پچھلے پرائم منسٹر کہا کرتے تھے, اب وہ تو خواب ہو گیا گھر بنانا کسی کے لیے. سر وٹ از یور ٹیک ہے کہ آپ کا کیا ویژن ہے فار لو کاسٹ ہاؤسنگ فار دا پیپل جو سفید پوش ہیں, وہ بیچارے اب لگتا ہے جنت میں جا کے گھر بنائیں گے. وٹ از یور سے سر؟ دیکھیں, آپ اگر مڈل کلاس کی بات کریں اور اس میں آپ بات کریں کہ they cannot save enough to construct a house, there is only one solution to that. بینکوں نے بھی ہاتھ اٹھا لی ہیں سر. اگر آپ اچھے ڈیولپرز کے ساتھ, بینکس کو کولیٹرل چاہیے, یس ٹھیک ہے, اگر آپ اس میں وہ تو سیکورٹی مانگتے ہیں نا, سیکورٹی مانگتے ہیں, اگر اچھے ڈیولپرز کے ساتھ وہی پلاٹ جو ہے وہ سیکورٹی میں بینک کے پاس آ جائے, تو اٹ نیڈس اس کے لیے اسٹرانگ, کم از کم وہ سیف ہے. جی, اسٹرانگ کولیبریشن کی ضرورت ہے. اس کولیبریشن میں دیر شوڈ بی اے گورننس اسٹرکچر جس میں جو اینڈ یوزر ہے اس کا بھی مینٹین رہنا چاہیے. اگر اس کو 15 سال یا 20 سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر وہ جو رینٹ پے کرنا ہے وہ انسٹالمنٹس پے کر دے, وہ اگر اس کو مینیج کیا جا سکے تو اس کے لیے گورننس اسٹرکچر کی ضرورت ہوگی, گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی, بینکس کی سائڈ سے بھی, ڈیولپرس کی بھی, سو دیٹ ڈیفینیٹلی اٹ ول کریٹ بزنس ایز ویل. لیکن وہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے سر وہ کھا جاتا ہے. پہلے اچھا والا انٹرسٹ ریٹ تھا 5%, 7%, اب اسکیلیٹ کر کے وہ 15%, 20% جو انہوں نے کیپ کیا تھا وہ بھی. آپ لوگوں اس کے اوپر کیا آپ کے ایفرٹس ہیں؟ میں پرسنلی آئی ایم آف دا اوپینین کہ اٹ شوڈ بی, ہمیں اسلامک فائنینسنگ کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اسلامک فائنینسنگ میں جو ایکچوئل پرائس اسکلیشنز ہیں اس کو کیٹر فار کرتے ہوئے, آئی ایم اویئر آف ون آف دا اسلامک بینکس جنہوں نے اسلام آباد میں ادھر ایک ہائی اینڈ پروجیکٹ میں فائنینسنگ کی, تو جو کریڈیبلٹی ہے وہ دیٹ میٹرس.
انفارچونیٹلی کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بینکس کو جو ہے ان کی گارنٹیز اور ان کی فائنینسنگ جو ہے وہ سیکیور نہیں رہتی. اس کا اگر گورننس اسٹرکچر موجود ہوگا اور اگر کوئی اس کو بینک ڈیفالٹ کرتا ہے، یہ فورکلوجر لاس جو ہمارے ایگزیکٹلی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ، اگر جیسے یورپ میں ہے، امریکہ میں فورکلوجرس لاس اتنے اسٹرانگ ہیں تو وہ آپ کو تلوار لٹک رہی ہوتی ہے اگر آپ انسٹالمنٹس نہیں دیتے. ایگزیکٹلی یہاں وہ پوچھتا کوئی نہیں. تو وہ اگر آپ اس کریڈیبلٹی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایسے ڈیولپرز ایسے بلڈرز کی کریڈیبلٹی ڈیولپ ہو جائے گی کہ جن کو بینکس ایزیلی فائنینسنگ کرتے ہیں. سر یہ اس کے بعد میں اگلا پارٹ میں آتا ہوں. ایک سی او جو ہوتا ہے نا وہ ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ لیڈ کرتا ہے تھرو ہز ویژن. آپ مجھے بتائیں کہ ہو از اے لیڈر؟ آپ ایک بزنس لیڈر بھی ہیں، بزنس ماشاء اللہ ایک آئیکن ہے، تو لیڈر کون ہوتا ہے؟ واٹ از دا کور کمپیٹنسز آف اے لیڈر؟ میں اپنا پرسنلی آئی آلویز لیڈ فرام دا فور فرنٹ. لیڈ from the front and lead by example, walk the talk. And secondly, مجھے جب تک کسی چیز کے اوپر 100% گرپ نہیں ہوتی میری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. ٹھیک. تو جتنی بھی ٹیم ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ وی ہیو گاٹ اے ویری گڈ ٹیم. کتنے لوگ ہیں آپ کی اوپر ٹیم میں؟ سر اگر آپ نووا گروپ کی بات کریں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مور دین 1500 لوگ کام اس شپ پہ ہیں، اوپر ہیں جی، جو کہ وہ آر ڈائریکٹلی پارٹ آف دا ٹیم آف. مطلب اس میں نووا اسکولس بھی موجود ہیں، اس میں ہمارا ڈفرینٹ پروجیکٹس بھی ہیں، اور پھر ایک ہماری کور ٹیم ہے. تو یہ وہ ہیں جو ڈائریکٹلی جو رپورٹنگ ہیں یا آپ کی پے رول پہ ہیں. جی ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ جو لوگ انڈائریکٹلی ہمارے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں وہ تو انلمیٹیڈ ہے. وہ تو وہی بتا، آپ کے وینڈرز ہیں، آپ کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں. تو سر یہ جو 1500 لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی ہیں اور انڈائریکٹلی جو آپ کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں یا دوسرے جو آپ کے جو وینڈرز ہیں، تو ان کی ٹریننگ، ان کی ایجوکیشن کے لیے بھی کچھ آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہی آپ کا سرمایہ ہے. سر ہماری جو یہ 1500 لوگ ہیں ان میں تو ہم اکثر ٹریننگ سیشنز رکھتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیچرس کی بات ہوئی ہے تو ٹیچر unless until the teacher is not convinced himself or herself, how will he or she will be able to deliver that message. تو ان کی تو ہم ریگولر ٹریننگس کرتے ہیں. انٹرنلی جو ہے جو ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں، فار ایگزامپل ہم اپنی ٹیم میں ہمیشہ سے ایک چیز کہتا ہوں کہ وی ہیو اے کرائٹیریا دیٹ فار اینی پالیسی وی میک وی ہیو ٹو بی ایتھیکلی اینڈ مورلی اسٹرانگ. If we are correct on that grounds, then we can go ahead with the policy. جنید، زندگی کے اندر جو سی اوز ہوتے ہیں، جو ریسرچ کہتی ہے ہارورڈ بزنس اسکول کی، وہ یہ کہتی ہے کہ سی اوز کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ان کی ایموشنل کوشنٹ ہے، ای کیو ہوتا ہے رادر دین آئی کیو. واٹ از یور ٹیک آن دا ایموشنل انٹیلیجنس فار اے سی او لائک یو؟ I think if somebody does not have a good EQ, he cannot or should not be a CEO. Because وہ آپ کے جو پوری ٹیم ہے وہ آپ کے بالکل بچوں کی طرح ہے. اینڈ اگر آپ 7 سے 8 گھنٹے سوتے ہیں اور 10 گھنٹے آفس میں گزارتے ہیں تو وہ تمام لوگ صرف 3-4 گھنٹے اپنی فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب وہ جو ایموشن، جو ایمپتھی ہے، یو ہیو ٹو شو دا ایمپتھی. جی، دس از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ آف انٹرپرینورشپ ایز ویل. You have to be empathetic than sympathetic. True. اور تو وہ I must also آپ کو ایک میں بیچ میں میر محمد علی خان کو شاید آپ جی میرے دوست ہیں، اکٹھے ہمارے کورس کیا ہوا ہے. تو میر محمد علی خان، میر میک جو ہے، ہی روٹ این آرٹیکل جس میں انہوں نے آپ نے اسلامک کوالٹیز آف اے لیڈر آپ نے مینشن کی. تو ہی correlated all the qualities of entrepreneurship with Islamic اس میں جو ہے وہ it's a very interesting article. میرے دوست ہیں، بڑے لاہور میں ہیں، ہوتے ہیں میرے بڑے پیارے دوست ہیں. لیکن آپ نے جو لفظ بولا نا سمپتھی اور ایمپتھی، میں ایک چھوٹا سا کنٹریبیوٹ کروں گا آپ کے لیے. ایک جملہ ہمارے استاد نے سکھایا تھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سمپتھی اینڈ ایمپتھی. کہتے ہیں کسی کا بچہ رو رہا ہو تو سر میں درد ہوتی ہے، دس از کالڈ سمپتھی. اور اپنا بچہ رو رہا تو دل میں درد ہوتی ہے. یہ ایمپتھی ہے کہ جب آپ کا اسٹاف کو بھی درد ہو تو آپ کو درد فیل ہونی چاہیے. How we teach it
the empathy versus sympathy is if you see someone in trouble اور آپ صرف افسوس کر کے بیٹھ جائیں, صرف آپ کو دکھ ہو, that is sympathy. لیکن آپ you move forward and you try to resolve the issue اور اس کا problem resolve کرنے کی کوشش کریں, you stand with them, is empathy. سر یہ ریپڈ فائر سر 4-5 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. What is success in 3 key words? Success is directly related to your satisfaction. ایک سیٹسفیکشن, 2 اور 3. Success should be gauged not during your lifetime. واو, یعنی کہ لیونگ دا لیگیسی, آپ کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں. آپ کو سکسیس, اگر آپ کے سامنے سکسیس, سامنے تو سب کوئی واہ واہ کرتا ہے, اس کے جب چلے جائیں اور بابا کہتے ہیں نا بولے جگہ کہ دنیا تے رکھ ایسا بین کلون کول ہوون تے حسن لوکی نہ ہوون تے روکن روون لوکی. سر ڈیفیکلٹ ڈیسیژن, اتنے فیصلے کیے ہوں گے, روز فیصلے کرتے ہوں گے, جس نے آپ کی لائف چینج کی, مشکل فیصلہ شادی کے علاوہ؟ سارے فیصلے روٹین میں آپ کر جاتے ہیں. زیرو ریگریٹس ان مائی لائف. یو آر ریئلی پراؤڈ آف یور اچیومنٹ. کوئی ایک اچیومنٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں یو نو اسکول ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کی کوئی ایسی اچیومنٹ ہے؟ I think we are going towards that. although اللہ کا شکر ہے کہ اللہ has blessed me a lot, اور بہت ساری اچیومنٹس ایسی ہیں جو کہ which were not doable, اور اللہ نے میرے تھرو وہ کام کروائے ماشاء اللہ. لیکن جو میں چاہتا ہوں کہ جو اچیومنٹ ہم اچیو کریں اور اس کو لوگ ایڈمٹ کریں, is to provide a different لائف اسٹائل which is right now available here in Pakistan. ماشاء اللہ. ایک ایسا لائف اسٹائل جس میں کہ لوگ مینٹلی سیکیور اور اپنا ایک فیملی اورینٹیڈ ٹائم گزار سکیں. یہ سب چیزیں یہ آپ نے پورا ایک کانسیپٹ دیا. اٹ از ناٹ دا ہاؤسنگ, اٹ از اے لائف اسٹائل. سر ایک ہوتا ہے آپ کا رول ماڈل. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی, آپ بھی رول ماڈل ہیں کئیوں کے. آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ مائی مدر. آپ کی والدہ. ماشاء اللہ, ان سے آپ انفلوئنسڈ ہیں؟ جی, میں ان کی جو تربیت اور جو ان کا کردار, اور بہت سارا بیچ میں مختلف ٹائم میں ڈیفیکلٹ ٹائمس بھی آئے, اور تو دا وے شی اسٹوڈ بائی اینڈ دا وے ہاؤ کانفیڈنٹ شی واز اینڈ ہاؤ شی ٹرینڈ می, گرومڈ می, شی از ریئلی مائی رول ماڈل. وہ آپ سر سی اوز, آخری 2 چھوٹے سوال ہیں کہ دنیا کے جو گلوبل سی اوز ہوتے ہیں تو ریڈ 50 to 60 بکس ان اینم سالانہ, یا کم از کم ایگزیکٹیوز ان کی سمریز پڑھ لیتے ہیں. تو آپ کی کوئی 2 کیا ریڈنگ ہیبٹ ہے؟ اور ٹائم تو بات آپ کو مشکل سے ملتا ہوگا, لیکن دیگر کتاب بتائیے, 2 بتا دیں جو سمجھتے ہیں جہاز میری لائف میں بڑی امپیکٹ کیا. سر یو ول بی سرپرائزڈ بٹ آئی نارملی ڈونٹ ریڈ بکس. کوئی آرٹیکل, کوئی چیز؟ I do read people. آپ لوگوں کو پڑھتے ہیں. وہ ایک وہ خوبصورت شعر ہے نا کہ قبروں پہ لکھے کتبے پڑھا کرو, اگر مہنگی ہیں کتابیں تو چہرے پڑھا کرو. تو لوگوں کو پڑھتے ہیں تو کیا چیز آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جب کسی سے ملتے ہیں اس کی شخصیت کے بارے میں؟ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ زندگی کو, دنیا کو, تمام معاملات کو جو ہے وہ اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. اپنی اینک لگائی ہوتی ہے ہر بندے نے اپنی اینک لگائی ہوتی ہے. میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ میچورٹی جو ہے, when someone gets matured, جب آپ دنیا کو, لوگوں کو ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھنا شروع کریں. ان کے پرسپیکٹیو سے جب آپ مطلب 6 کو اور 9 کا ڈفرنس ہے, میرا 6 ہے آپ کا 9 ہے, تو when you look the 6 from my side, اگر اپنا اینگل دیکھیں گے تو شاید آپ ریالٹی کو نہیں پا سکیں گے. Exactly. اور اس میں فردر آگے ایک یہ چیز بھی مینشن تھی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو بھی آپ یو ول ٹرائی ٹو فائنڈ جسٹیفیکیشن کہ اس نے شاید اس وجہ سے ایسا کیا ہوگا. سو دس از وین یو آر میچورڈ. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے لوگوں کے وہ پرسپیکٹیو سے چیزیں دیکھ سکوں. زندگی میں سب سے قیمتی چیز جو آج کے زمانے میں کووڈ کے بعد لوگوں کو پیسوں سے زیادہ ہیپینس چاہیے, آپ کا سیکرٹ آف ہیپینس کیا ہے؟ آپ کے چہرے پہ بڑا ایک سکون ہے, ورنہ سیوز کے چہرے بڑے اسٹف ہوتے ہیں, بڑے ہارڈ ہوتے ہیں.
میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آئی ڈو ناٹ انجوائے دا لگژری آف ٹائم. اچھا حالانکہ لوگوں کو لگژریس لائف اسٹائل دے رہے ہیں آپ. لیکن اس ساری ایفرٹ میں, اس سارے پروسیس میں میرا نارملی جو ورکنگ آورز ہیں فار اے ڈے از آلموسٹ 20 hours a day. اللہ. So I sleep for almost or maybe sometimes less than 4 hours a day. تو جب کبھی کچھ تھوڑا ٹائم اپنے لیے مل جائے چرا لیتے ہیں. تو چرایا نہیں جا سکتا, لیکن کبھی بعض اوقات جیسے ابھی لاسٹ ٹائم آئی واز ٹریولنگ فرام دبئی ٹو لسبن, سو اٹ واز اے 9 hours flight, تو کچھ ٹائم اسپیس مل جاتی ہے, کچھ ٹائم اپنے لیے مل سکا. ادروائز تو جو ہیپینس یا آپ کہیں کہ کوشش جو ہوتی ہے کہ کچھ ٹائم اپنے لیے اپنے لیے می ٹائم جسے بولتے ہیں. ایک ورک لائف بیلنس جو سب سے بڑا چیلنج ہے, اس کو فیملی بھی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, اس کی بیوی بھی ہے, ایک اس کا کام بھی ہے, اس کو بیلنس کرنے میں ڈو یو جسٹیفائی سر؟ میں اس معاملے میں نا آئی ایم ویری انسکسیسفل. یہ اکثر کا ہے, یہ بلنٹ آنسر ہے, اور موسٹلی سی اوز کا یہی ہوتا ہے کہ ان کا لائف میں بیلنس بہت کم ہوتا ہے سر, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو دس از سم تھنگ وچ آئی ڈو وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود مائی فیملی, مائی کڈس, لیکن I feel that I have a lot of obligations of lot of people. آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے, تو وہ جب چیز آتی ہے تو پھر definitely I have to look after that. But I am working towards a mechanism so that جو بہت ساری چیزیں ابھی now we have a very strong team. We have a very ہمارے پاس جو ابھی ریسنٹلی کچھ لوگوں نے جوائن کیا, so they are taking over the responsibilities. So میں آہستہ آہستہ آئی ایم شفٹنگ ٹورڈز جو پالیسی اینڈ اسٹریٹجک گائیڈنس ٹو دا آرگنائزیشن سو دیٹ آئی کین گیٹ مور ٹائم فار مائی سیلف. نہیں, آپ کو اپنی ایچ آر کے سسٹم کو, اپنی آرگنائزیشن کی نا اسٹرکچر سسٹم پہ تھوڑا سا کریں گے, اینڈ آئی ول ریئلی گائڈ یو. سر لاسٹ کوشچن ہے کہ اس نئی نسل کو جو بچہ پارٹی ہے, یوتھ ہے, یوتھ بلچ, اس کے لیے کیا میسیج آف آپٹیمزم, ہوپ, کیونکہ بہت پاکستان کے اندر ہوپ لیسنس ہے, اس کو کیسے ہم کریں گے اوور کم, میسیج ٹو دا ینگ پیپلس؟ سر صرف واحد ایک چیز ہے, دیٹ از کنٹینمنٹ, قناعت پسندی. ہماری معاشرے سے قناعت پسندی ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم دنیا سب اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لیں لیکن قناعت پسندی نہیں ہوگی تو وی ول ناٹ بی سیٹسفائڈ. فار ایٹرنل سیٹسفیکشن کنٹینمنٹ از دا کی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جنید, آئی ایم ریئلی آنرڈ. 3 چیزیں آج کا ٹیک اوے ہے جی کہ میں لے کے جا رہا ہوں جنید بھائی سے. دا فرسٹ تھنگ از کہ ایجوکیشن, ان کا اوڑھنا بچھوڑنا, اتنا بڑی بزنس امپائر یہ رن کر رہے ہیں, جس کے باوجود یہ جو مارجنلائز سوسائٹی کے جو بچے ہیں ان کو یہ پڑھا رہے ہیں. مور دین آلموسٹ اگر سارے بلا لیں تو 3,000 to 4,000 بچے پڑھ رہے ہیں, اور ان کی کھانا, ان کی کتابیں, اور سب سے بڑھ کر ان کے جو نمبر آئے ہیں, جو رزلٹس آئے ہیں, دس اسپیکس اے لاٹ اباؤٹ اس جو ان پٹ ہیں, ایفرٹس ہیں, پیسے کے علاوہ جو خاص کر ٹیچرس ٹریننگ کروا رہے ہیں. تو ایجوکیشن دا نیڈ آف دا تو یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. سیکنڈ جو مجھے ان کی سب سے جو دل کے اوپر بات لگی, یقین جانے کے کہ وہ ایک نا اپنی کسی آٹو کے پیچھے یا گاڑی کے پیچھے پڑتے تھے, جس نے ماں کو ستایا اس نے رکشہ چلایا. تو ان کی جو والدہ کی دعائیں ہیں, جو والدہ سے یہ خدمت کرتے ہیں, اور جو والدہ سے ان کی جو انسپیریشن ہے, وہ ان کا سیکرٹ آف سکسیس ہے. ایم رائٹ سر؟ اور تیسری چیز جو ہے نا, آئی ہوپ کہ شیخ سعدی نے بھی کہا تھا کہ انسان کی جو لسٹ ہے, اس کا جو لالچ ہے, اس کے 2 علاج ہیں, ایک کنٹینٹمنٹ اور ایک قبر کی مٹی. کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے سب نے قبر میں چلے جانا ہے. تو اگر آپ کوئی کنٹینٹمنٹ ہو جائیں, اس دل کے اوپر اگر آپ غنی ہو جائیں, استغنا کی جو کیفیت ہے, یہ اولیاء اللہ کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ 3 چیزیں اگر بندہ سیکھ لے اپنی, جو جنید صاحب کی جو ہماری کی لرننگس ہیں, تو آئی ہوپ کہ وی کین بی اے بگ سی اوز. اور جو نئی نسل کے بچوں کو یہ ابھی سے سکھا رہے ہیں اسکولنگ میں کہ ہاؤ ٹو بی این انٹرپرینور, اور ابھی تو روبوٹکس کرا رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے دوسرے اسکولوں کو فالو کرنا چاہیے. وہی رٹا سسٹم سے لے کر بچوں کو FABMA کی طرف لگا رہے ہیں. خدا
خدا اس سے آپ جان چھوڑائیں اور یہ ان کے جو نووا سٹی اسکول سے آ کے وزٹ کریں اور سیکھیں. اور اس کو جو آج کی کنورسیشن ہے اس کو آپ 100 کی جو بک ہے اس میں بھی آپ ان کی سکسیس جو ایز اے کیس اسٹڈی آپ سیکھیں گے اور پڑھیں گے. اور سیکنڈلی سی او ٹوڈے میگزین میں بھی اور ہماری جو چینل ہے اس پہ بھی آپ کو یہ ملے گی. کوئی کویشچن ہو تو بتائیے گا. اجازت صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ.